أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سن و سال کے اعتبار سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو معروف ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ایسی چیز جو معروف ہو اور دوسری چیز جو تحقیق شدہ ہو۔ تعجب اس بات کا ہے محققین نے جو تحقیق کے بعد کہا اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، اور جو بغیر تحقیق کے بات ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اب اس دہرانے سے بار بار جس کا جو بھی مقصد و ہدف ہو، میں اصل مقصد کی طرف آؤں، مطلب کی طرف آؤں، وہ یہ کہ مورخین محدثین کے ہاں ایک معروف بات یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس وقت آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی اس وقت آپ کا سن اور سال 40 برس کا تھا۔ جبکہ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بات جو 40 سال آپ کے سن کے بارے میں ہے، فقط ایک قول ہے، وہ بھی ہشام ابن عروہ سے۔ بعد میں وہ ہشام ابن عروہ سے ہی اس قول کو آگے مختلف نے بیان کیا۔ در حقیقت وہی ایک ہی قول ہے ابتدا میں، جبکہ اس کے مقابلے میں کئی اقوال ہیں جو کسی عام فرد نہیں ہیں، بلکہ مورخین اور محدثین میں جو محققین ہیں، جو صاحب تحقیق ہیں، ان کے اقوال ہیں۔ خدا رحمت کرے جناب علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی پر، جنہوں نے اس بارے میں تحقیق کی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 50 جلدیں لکھی ہیں، معمولی ہستی نہیں ہیں۔ جو سیرت پہ 50 جلدیں لکھنے کی قدرت رکھتی ہیں، ان کا مطالعہ کتنا وسیع ہوگا۔ ایک بہترین محقق ہیں، انہوں نے خوب لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کے چھوٹی معمولی شخصیات نہیں، بلکہ وہ شخصیات جن کا نام ہے، جن شخصیات کو لوگ جانتے ہیں، ان میں بھی وہ نام جو بہت ہی بلند نام ہیں، ابن سعد، ذہبی، اربیلی، یہ تینوں بہت بڑے نام ہیں۔ ان تینوں نے اپنی کتب میں کسی اور سے نہیں، ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جو ہے وہ 28 سال تھی۔ ایک اور نام جو نہایت ہی معروف نام ہے وہ بلازری کا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کہ جس وقت شادی ہوئی اس وقت آپ کا سن 28 سال تھا۔ حاکم نیشاپوری، یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ وہ ہشام ابن عروہ کے اس قول کو کہ 40 سال کا سن تھا نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک اور قول بھی ہے جس کے مطابق وفات کے وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سن مبارک 50 سال تھا، یعنی 25 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارے، 25 سال اس سے پہلے، یعنی شادی کے وقت 25 سال کا سن بنتا ہے۔ آپ غور کریں
اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف دلائل کو دیکھنے کے بعد، تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ 25 سال سن کا جو قول ہے یہ صحیح ترین قول ہے۔ آپ مستدرک حاکم میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 پہ۔ اس کے علاوہ امام بیہقی، یہ وہ نام ہیں جو دین اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے میں بہت ہی نمایاں ہیں۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اصح القول، صحیح ترین قول یہ ہے کہ رسول اللہ سے شادی کے وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک جو تھی وہ 25 سال تھی، اور باقی اقوال کو آپ نے ضعیف ثابت کیا، حتیٰ 28 سال والے کو آپ نے کہا کہ میرے نزدیک ضعیف ہے، اور اس مطلب کو اپنی کتاب میں 2 جگہ پہ آپ نے نقل کیا ہے۔ اس سے ہٹ کر امام حلبی جو فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے مطابق، محققین کے مطابق، وہ جنہوں نے اس میدان میں آ کے محنت کی ہے، صحیح اور غلط کو جدا کیا ہے، ان کے مطابق جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سن مبارک شادی کے وقت 25 سال تھا، اور وہ فرماتے ہیں ایک اور قول کے مطابق 28 سال۔ ابن حماد حنبلی، معروف ترین نام، وہ لکھتے ہیں کہ محدثین اور مورخین کے اس طبقے کے مطابق جو اہل تحقیق ہیں، جو تحقیق کے علاوہ گفتگو نہیں کرتے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سن مبارک شادی کے وقت 28 سال تھا۔ حاکم نیشابوری ایک اور مقام پہ معروف ترین سیرت نگار ابن اسحاق کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں تحقیق کے مطابق آپ کا سن شادی کے وقت 28 سال تھا۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ 25 اور 28 سال کے بارے میں محققین بیان کر رہے ہیں، 40 سال کے بارے میں ایک ہی قول ہے۔ ہمارے درمیان معروف وہ ہے، وجہ کیا ہے، غرض کیا ہے، اس کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک رہی بات یہ جو میں نے کہا کہ آپ کی نسل کے لیے مشکلات جو آئیں، اس میں ایک یہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار محبت تھا جو حکم رب العزت سے تھا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کہ خالق نے کیونکہ حکم کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب جو نعمتیں دی ہیں انہیں بار بار بیان کیا کرو، ذکر کیا کرو۔ تو جناب خدیجہ سے بڑھ کے نعمت عظمیٰ آپ کو کوئی اور عطا نہیں کی گئی، آپ بار بار ذکر کرتے تھے۔ حتیٰ جناب عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مصر کے معروف مورخ جنہوں نے جناب عائشہ پہ بھی کتاب لکھی ہے، عباس محمود العقاد، وہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں، کتاب عائشہ صفحہ نمبر 130 میں، اول تو فاطمہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں جن کے ساتھ رسول اللہ کی بے پناہ محبت اور ان کا بار بار ذکر کرنے کے باعث حضرت عائشہ اپنے دل میں خلش محسوس کرتی تھی۔ دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ کی گود اولاد سے خالی تھی۔ میں نہیں، محمود العقاد کہہ رہا ہے، عباس محمود العقاد اہل سنت جماعت کا مورخ ہے، وہ کہتا ہے دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ کی گود اولاد سے خالی تھی۔ جب وہ خدیجہ کے لخت جگر کے ساتھ رسول اللہ کی الفت اور محبت کو دیکھتی تھی، نظارہ کرتی تھی، تو انہیں اولاد کی محرومی کا بہت زیادہ شدت سے احساس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کے درمیان تعلقات کسی حد تک استوار نہ تھے۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، حتیٰ جناب فاطمہ الزہرا پہ طنز کیا کرتی تھی، ان پہ غصہ ہوا کرتی تھی، فقط ان کے والدہ کے اس مقام کی وجہ سے۔ اور تو اور یہی طبقات میں واقدی نے لکھا ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 128 میں کہ جناب عائشہ اپنے اس
نفرت کی وجہ سے جناب حسن سے بھی پردہ کیا کرتی تھی. رشتے میں جناب حسن آپ کے نواسے ہوتے ہیں، ان سے کیسا پردہ؟ دین اسلام نے تو کسی ایسے پردے کا حکم نہیں دیا. یعنی یہ اظہار نفرت تھا. عزیزان گرامی، انسان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. اس بی بی نے جس نے اتنی قربانی دی، اپنا سب کچھ دین اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، اس کی تعریف کو سننے کے بعد خوش ہونے کی بجائے دل میں حسد کا آ جانا انسان کو تکلیف دیتا ہے. یقیناً ہمارے لیے تمام ہستیاں واجب الاحترام ہیں، جن کا بھی رسول اللہ سے یہ رشتہ ہے. جو بھی ام المومنین والمومنات ہیں، یہ سب ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں. لیکن جب انسان تحقیق کرتے ہوئے مورخین کی، محدثین کی، محققین کی یہ باتوں کو دیکھتا ہے تو رنج ضرور ہوتا ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے. ایک بات یہاں عرض کر دوں، بی بی نے بہت دیا، لیکن رب العزت کا اپنا ایک حساب ہے. اگر کوئی کہے کہ بی بی نے اتنا دیا خالق کی راہ میں، تو خالق نے بی بی کو رسول اللہ جیسا شوہر عطا کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب فاطمہ جیسی صاحبزادی عطا کی، جناب حسنین جیسے فرزند عطا کیے، مولا کائنات جیسا داماد عطا کیا. رب العزت کی عطا بے حساب ہے. بی بی نے جتنا بھی دیا ہو، یہ سب جناب فاطمہ تو زہرا اور ان کی اولاد اور ان کے شوہر کے قدموں کی دھول جتنا بھی نہیں ہے. لیکن جب رب العزت نے عطا کیا تو رسول اللہ جیسی ہستی عطا کی، ان جیسا شوہر عطا کیا. بیوی کی کیونکہ وفات کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے تھے، آخری وقت میں بی بی بہت شدید علیل تھی، نہایت کمزور تھی. مورخین لکھتے ہیں اتنی کمزور تھی، شکم اتنا اندر جا چکا تھا کہ بی بی اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک پتھر باندھا کرتی تھی. بہت سخت ہے. اور جب اس دنیا سے جا رہی تھی، بی بی نے کہا یا رسول اللہ میری رقم سے مجھے کفن نہیں دیجیے گا. رسول اللہ نے کہا میں نے اپنی قمیض میں رب العزت کے حکم سے آپ کو کفن دینا ہے. بی بی خوشحال ہوئی. اس کے بعد تھوڑا اداس ہوئی. جب اداس ہوئی تو کہا اداس کیوں ہوتی ہو؟ کہا میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے. رسول اللہ نے کہا رب العزت اس کا نگہبان ہے. کہتے ہیں بی بی نے بہت ہی تکلیفوں میں تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی. اپنی بیٹی کو بار بار اپنے کلیجے سے لگاتی اور گریہ کرتی. میرے دل میں آتا ہے کہ یاد آتا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا در و دیوار کے درمیان میری بیٹی پس کے رہ جائے گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے گی، اس کا موصل شہید ہو جائے گا. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سے سعی و کوشش کو قبول فرما. ہمیں تمام امہات المومنین والمومنات کا صحیح معنی میں خادم اور پیروکار بنا. ان سب کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. ان سب کی دعاؤں سے ہمیں فیض یاب فرما. ہمارے آقا و مولا کا ظہور جلد فرما. ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.